اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن السلام الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ حرف اخفا 15 ہیں: تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ذا، فا، قاف، کاف۔ اب ان کی آپ یہاں سے لے کر یہاں تک ان الفاظوں کی پہچان کر لیں، انہیں دھیان رکھیں۔ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ذا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ نون نوک زبان تالوں سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار یعنی گنہ 1 الف ہے۔ اب آپ یہاں پر سمجھیں، جیسے یہ الفاظ، یہ اخفا کا الفاظ ہے تا، یہ نون ساکن کے بعد میں تا آ گیا تو انتا پڑھنا چاہیے تھا ہمیں پچھلے حساب سے جیسے ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن اب یہ کھینچے گا ناک میں بول کے، جیسے ہم پنکھا پڑھتے ہیں اس طریقے سے، پنکھا کہتے ہیں، اس طریقے سے یہ نون ناک میں پڑھا جائے گا اور کھینچے گا 1 الف، جیسے ان تا، ان تا، ان تا۔ اب اس کے بعد میں آپ یہاں پر دھیان کریں، یہ نون ساکن آ گیا اور آگے ذال آ گیا تو ذال یہ دیا، ذال بھی اخفا ہے، اس لیے ہمیں اب پھر بھی گنہ کرنا پڑے گا۔ منذرو، 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 انت منذرو، انت منذرو، انت منذرو۔ یہ ہو گیا جی نون ساکن کا۔ اب آپ تنوین کا سمجھ لیں۔ اب جیسے میم پہ 2 زبر آئے، تنوین ہے، تو اب اس کے آگے چھوٹا کاف آ گیا تو یہ بھی گنہ پڑھا جائے گا میم، کیونکہ یہ لیا چھوٹا کاف یہ اخفا ہے اس لیے۔ تو اب ہمیں اسی طرح سے جیسے ہم نے پڑھا تھا اسی طرح سے پڑھا جائے گا۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ کرامن، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین۔ جس زبر کے آگے الف ہے وہ کھینچتا ہے، جس زیر کے۔ کرامن کاتبین، گنہ ہی کھینچے گا، کاف آگے آ گیا تو 2 زبر کا گنہ۔ اسی طرح سے زیر بھی ہوتے جب بھی گنہ بنتا، زبر پیش ہوتے جب بھی گنہ بنتا۔ کرامن کاتبین۔ اب اس طرح سے یہ آ گیا تا، اب یہ بھی تا ہے تو یہ بھی اخفا ہے، اس لیے اسے بھی ہم کھینچیں گے۔ غرض یہ ہے کہ ان 15 الفاظوں میں سے کوئی بھی الفاظ آگے 2 زبر یا 2 زیر 2 پیش کے آئے گا تب گنہ ہوگا اور 1 الف کی مقدار کھینچے گا، یا نون ساکن کے بعد میں ان الفاظوں میں سے کوئی سا بھی الفاظ آتا ہے جب بھی گنہ ہوگا اور 1 الف کی مقدار کھینچے گا، اس لیے دونوں کی بالکل سیم ایک ہی آواز نکلے گی، زبر ہوں، زیر ہوں یا پیش ہوں، 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں، ان کی ایک سی ہی آواز نکلے گی۔ اسی طرح سے نون ساکن کے بعد میں اگر یہ 15 الفاظوں میں سے کوئی آتا ہے تو بالکل سیم وہی آواز نکلے گی جیسے 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کی نکلتی ہے۔ تو اب میں اسے پڑھ کے سناتا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور ان الفاظوں کو غور سے دھیان کر لیں، رٹ لیں، دھیان میں بھر لیں بالکل، اور ہمارے پچھلے صفحوں کو پھیرتے چلے آئیں۔
اس سے آپ کی آسانی میں جلد آ جائے گا. كنت ترابا كنت ترابا كنت ترابا يتيما فآوى يتيما فآوى يتيما فآوى يتيما فآوى من دخله من دخله من دخله من دخله رسول کریم رسول کریم رسول کریم نارا ذات نارا ذات نارا ذات نارا ذات کتاب فیہ کتاب فیہ کتاب فیہ کتاب فیہ یوم ينفخ یوم ينفخ یوم ينفخ یہ گننا ہوگا، اس کے پیچھے پیش نون ساکن آیا. ينفخ من طغى، اب دیکھ لو تو آ گیا، تو ایریا تو یہ جب آگے آیا پچھلے نون ساکن کے تو گننا بن گیا. من طغى من طغى، اب یہ دو پیش آئے، آگے قاف آ گیا تو پھر گننا بنے گا کیونکہ قاف یہ رہا. فتح قریب فتح قریب فتح قریب فتح قریب، یہ گننا بنے گا سا آ گیا، یہ رہا سا. من ثقلت من ثقلت من ثقلت من ثقلت من ثقلت انزلنا 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 شيء قدير شيء قدير شيء قدير شيء قدير شيء قدير من ثقلت من ثقلت من ثقلت انزلنا 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 شيء قدير شيء قدير شيء قدير. اب یہ ملا کر پڑھنا ہے، اس میں جیسے میں پڑھ رہا ہوں اس طرح سے سمجھ لیں. اگر میں قاعدے بتاؤں گا تو بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا، اس لیے سمجھیں. اصل مقصد پڑھائی ہے، آپ اس پر پڑھ کر قاری نہیں بنیں گے، صرف قرآن شریف پڑھنا سیکھنا ہے. اور اس کے لیے بھی جتنا سمجھ میں زیادہ آ جائے ٹھیک ہے. اور پڑھنے کے بعد پڑھنا سیکھنے کے بعد بھی آپ کسی مولانا کے پاس جا کر پاس میں بیٹھ کر، جب استاد پاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب پڑھائی صحیح ہوتی ہے تو جا کر اسے سنا لیں اور سیکھ لیں. جو کمیاں ہیں وہاں پر آپ اپنی دور کر لیں. اب 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 یعنی بالکل آپس میں یہ الفاظ ٹکرانے ہیں. اب 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 ایسے بھی نہیں کرنا کہ اوپر کوئی بات دوبارہ سے ظاہر ہو جا، بس یہیں پر ختم کر دینا. اب اب
उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, कत, कित, कुत, जक, जिक, जुक। तो इस तरह से ये अल्फाज मिलाने हैं अगर अगले अल्फाज पे जज़म आए तो। अब, बज, कत, ये जबर में हो गया। इब, बिज, कित, जेर में हो गया। उब, बुज, कुत, पेश में हो गया। जब, सद, जक, जबर में। जिब, सिद, जिक, जेर में। जुब, सुद, जुक, पेश में हो गया। इस तरह से इसकी बिल्कुल सही तरीके से पहचान कर लें और फेरें इसे आवाज से कहकर, जब आपकी समझ में जल्दी आएगा, क्योंकि जो चीज जबान से कही जाती है वो बिल्कुल सही आ जाती है। बस, कित, बस, कित, ये आपस में मिल गए। बस, कित। अब आइन जो है इसे हलक से निकालेंगे, जैसे कि जी, 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 जी। अब ये समझें कि इसमें हल्का सा झटका लगकर हलक में पहुंचेगा। जी, अगर इस पे पेश होगा जब भी जू, जू, और जबर होगा जब भी जा, 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 यानी जेर हो या जबर हो, पिछला अल्फाज कोई भी हो, ऐन जब आगे आएगा और उस पर जज़म होगा यानी ऐन साकिन होगा तो अंदर को हलक में को ले जाकर वहीं पर रोक देंगे, यानी हल्का सा झटका लगाकर। जी, जू, जा, इन्हें मिलाना। स्वाद, स्वाद, स्वाद। गुल, 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 गुल ना कहें, हलक में से निकालें। गुल, गुल, गुल। तज, 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 तज। अब ये हा है ये भी हलक से निकलने वाला, इसलिए इस पे भी रुकेगा और झटका लगेगा हल्का सा और हलक के अंदर को चली जाएगी आवाज। इस तरह से वाह, 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 वाह ना करें, यहीं पर रोक दें। वाह, 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 यानी ये दो हो गए अब तक, आइन और हा, इन दो पे झटका लग के रुकना है। जी, वाह, यानी कहीं भी हो या पीछे जबर हो, जेर हो, पेश हो, ये इसी अंदाज से पढ़े जाएंगे। सब, सब, ये मिलना है। अब ये है इह, 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 इस पे झटका लगना, लेकिन छोटा हा निकलना, हलक के अंदर को नहीं ले जाना। इह, 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 एकदम रोक देना, इही ना करें। इह, इह, इह। नफ्स, 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 नफ्स। लक, लक, यह हलक के अंदर से निकलता बड़ा काफ, इसलिए इसे हलक के अंदर ले जाकर रोकें। लक, 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 लक। जुल, 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 जुल। अब आप इसे समझें, इन्हें ऐसे मिला मिलाकर पढ़ना। यज अल, यज अल, यज अल। लक़द, 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 इसे रोककर इसे इसमें मिलाना। लक़द, और याद रहे जबर जो ना खींचने वाला अल्फाज है उसकी बराबर में अगर कोई अल्फाज आए तो पिछले वाले को साथ में लगाकर पढ़ते हैं, अलग नहीं पढ़ते। खलक, लक़द, खलक ना, खलक ना, खलक ना। अप अमना, अप अमना, अप अमना, अप अमना। नक अन, नक अन, नक अन। बुरूज,
اگر آگے ساکن آئے تو جس طرح سے ہم قرآن شریف میں آیت کریں گے اس طرح سے آواز وہیں پر ختم ہو جائے گی جس الفاظ پر ساکن ہو، اور وہیں پر ہم اسے روک دیں گے۔ اس طرح سے بروج، کیونکہ جیم کا نہ جا بننا، نہ زی بننا، نہ جو بننا، کچھ نہیں بننا، نہ جن بننا، اس لیے جزم ہے اسی پر بات ختم ہو جائے گی۔ اس طرح سے بروج، بروج، محیط، 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 اہدنا، 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 اہدنا۔ اب میں آپ کو اس کے ہجے بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس کے ہجے آسانی سے نہیں ہوتے، اس لیے میں اسے آپ کو بتا رہا ہوں، اسے دھیان کرنا ہے۔ اس کا ہجہ اگر ہم کریں گے تو کس طرح سے، حالانکہ میں نے اس قاعدے میں آپ کو ہجے نہیں بتائے ہیں، لیکن میں اس الفاظ کے بتا رہا ہوں، کیونکہ جو کم استعمال میں آنے والی چیز ہے اس کی میں زیادہ اس پہ دھیان دے کر بتا رہا ہوں۔ باپس بو، را واپس رو، برو، جیم ساکن، اس طرح سے کہنا بروج، یعنی ساکن پہ آ کر بات ختم ہو جائے گی۔ باپس بو، را واپس رو، برو، جیم ساکن، بروج۔ میم پیش منہ، حاضر ہی، محی، طا ساکن، محیط، میم پیش منہ، حاضر ہی، محی، طا ساکن، محیط، میم پیش منہ، حاضر ہی، محی، طا ساکن، محیط۔ اب ایک چیز اور سمجھ لیں، اس کے لیے قرآن شریف پڑھنے والے بھی اور نہ پڑھنے والے بھی اس الفاظ کا بہت استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر بتا دیتا ہوں، یہ جو بھی مسلمان ہیں اس میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا خاص دھیان رہے، اسے بہت آسانی سے سمجھیں اور سکون کے ساتھ، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں کافی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو جیسے ہم الحمد پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پر ہم ایہیدی کہہ دیتے ہیں، ایہیدی نفس، ایہیدی نفس، اور تبلیغی میں تو زیادہ تر کہتے ہی ہیں جو ویسے سیکھے ہوئے لوگ ہیں، تو اس لیے اس کا خاص دھیان کریں، ایہی نہ کریں، اسے وہیں پر روک دیں، اہدی نفس، اہدی نفس، یعنی ہاں آدھا پڑھیں، ایہی نہ کریں۔ اگر ایہی کہیں گے تو اس کے نیچے زیر ظاہر ہو جائے گا اور یہ صحیح نہیں رہے گا، اس لیے یہیں پر روک دیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، دھیان کرنے سے میں نے کئی بار اس لیے بتایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو دوستو ہمارا یہی سوچنا ہے کہ اگر ہماری محنت کی وجہ سے اگر کوئی بھی آدمی ذرا سی چیز بھی یا ایک بات بھی سیکھ لیتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا مقصد کامیابی کی طرف ہے، اور ہماری محنت انشاءاللہ وصول ہو جائے گی۔ اس لیے چھوٹی سی بات کو بھی چھوٹی نہ سمجھیں اور اسے دھیان رکھ کر یاد کر لیں، اور انشاءاللہ قاعدے کے بعد میں آپ کو جن لوگوں کی نماز صحیح یاد نہیں ہے اور رٹ کے یاد کرنی ہے تو انہیں پھر اس قاعدے کے حساب سے ہی ہم نماز کو بالکل ایک ایک الفاظ کو اس قاعدے کے پڑھنے کے بعد میں نماز بھی اس طرح پڑھا دیں گے کہ ان کے صحیح یاد ہو جائے گی۔ تو دوستو آج میں اپنے ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اور قرآن کریم سیکھنے کے لیے اور دین کی اور باتیں سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔